اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کافر قرار دے دیا ہے جو آخرت کی نسبت دنیا کو ترجیح دے دے، وہ شخص اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں آپ۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ کافروں کے لیے ویل ہے، دوزخ ہے، بڑا شدید عذاب ہے۔ اب اللہ خود ہی فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں، کافر مومن یہ تو اللہ کے کام ہے، کون کافر ہے کون مومن ہے یہ سب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہماری آپ کی بات نہیں ہے۔ کافر مومن یہ تو اللہ جس کو کافر قرار دے وہ کافر، جس کو مومن قرار دے وہ مومن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ کیا ہمارا نماز روزہ ضائع ہے؟ جی بالکل ضائع ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھیں، نیت خراب ہو جائے تو ہر عمل باطل ہو جاتا ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں پہلے باب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کے لیے نیت کرے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی، آپ نے زندگی ضائع کر دی۔ یہ اچھے طریقے سے بات نوٹ کر لیں، آپ کی زندگی ضائع۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے نیت بنا لی دنیا کی اور اہمیت دے دی اسے، اب اس کا نتیجہ آپ کی دنیا کی زندگی پر پہلے پڑے گا کہ آپ مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کی حرص بڑھتی چلی جائے گی، لالچ، حرص، طمع، اور یہ تو ہلاک کر دینے والی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ترجیح دیں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، آپ اپنی میں کے تحت زندگی گزاریں گے۔ اب میں تو آپ کی ہر جگہ چلتی ہے، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ وہ دین۔ دیکھیں یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ جو میرا موضوع ہے کہ کیا ہمارا نماز روزہ ضائع ہے، میں نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ ہاں ضائع ہے، کوئی اس کا اجر نہیں ہے، بلکہ الٹا جرم ہے، یہ الٹا گناہ ہے۔ وہ اردو میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ لازم اور نیکی برباد۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کروں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، احکامات ہیں، لیکن اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی، نمبر ایک، بالکل سادی سی میں بات کر رہا ہوں، اور آپ کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کا مفاد بن گیا، تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی دنیا میں رہنے کی۔ آپ نے تو نہ اپنے آپ کو سمجھا، نہ اپنی حقیقت کو جانا، نہ اللہ کو منزل بنایا۔ جب اللہ ہی آپ کا مقصود حیات نہیں بنا یا آپ نہیں بنا سکے، تو آپ اللہ کی مرضی کی اب آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی رضا اور نبی کا طریقہ اہمیت نہیں ہوگی، بس وہ دین پھر آپ خواہشات کے تابع ہوگا، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ آج بھی دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، اس دن میں دیکھ رہا تھا وہ لائیو جو آتی ہے نا مکہ کی، تو عمرے پہ ایک صاحب تھے، تو عمرہ کیا ہوا تھا، سر منڈوا لیا تھا اور داڑھی بھی صاف تھی، کیونکہ وہ پابندی ہٹ گئی نا، اب داڑھی آپ منڈوا سکتے ہیں، داڑھی بھی منڈوا لی اور وہ سر بھی منڈوا لیا۔ یہ ویسی میں آپ کو ایک
ہر چیز ضائع ہونے والی ہے، میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ تو کلمے کا مطلب نہیں جانتے، آپ تو اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، آپ دین کو بھی نہیں جانتے کہ دین ہے کیا چیز۔ آپ کی تو ایک ہی بات ہے کہ دنیا اور دنیا فقط۔ اللہ کی یاد آپ جانتے نہیں ہیں، اللہ تسبیح کو آپ نے اللہ کی یاد قرار دے دیا ہے۔ جو حقیقی یاد ہے اس سے آپ کا دل غافل ہے، نہ آپ وہ یاد الہی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے اٹریکشن جو ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ ایکسائٹمنٹ انگلش کا لفظ ہے نا، آپ دنیا کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا کاروبار، اچھی نوکری، اچھا، اس کے لیے آپ بڑے ایکسائٹمنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ کس لیے ہے؟ یہاں پہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، اپنے گریبان میں جا کے خود۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے پوچھو، استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون۔ مفتیوں سے نہ پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ ہمارے دل میں دنیا ہے اور ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ اللہ کی یاد کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں وہ زبانی تسبیح یا کاؤنٹروں کی بات نہیں کر رہا۔ زندگی آپ کس یاد میں گزار رہے ہیں؟ ظاہر ہے آج کا مسلمان دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے، اور یہی ایک بات ہے جس نے، دیکھیں قرآن کی، میں آپ کو بات قرآن سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کافر قرار دے دیا ہے جو آخرت کی نسبت دنیا کو ترجیح دے دے۔ وہ شخص اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں آپ۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ کافروں کے لیے ویل ہے، دوزخ ہے، بڑا شدید عذاب ہے۔ اب اللہ خود ہی فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں کافر مومن یہ تو اللہ کے کام ہے، کون کافر ہے کون مومن ہے یہ سب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہماری آپ کی بات نہیں ہے۔ کافر مومن یہ تو اللہ جس کو کافر قرار دے وہ کافر، جس کو مومن قرار دے وہ مومن۔ تو الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، کافر کون ہے؟ جو آخرت کی نسبت دنیا کی زندگی سے پیار کرے، ترجیح دے اسے۔ تو آج تو سب مسلمانوں کی ترجیح، ہم سب کی ترجیح تو دنیا ہے، دنیا کا مفاد ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا، حیات دنیا کو یہ پسند کرتے ہیں آخرت کی زندگی کے۔ اب آخرت کی زندگی پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، آخرت پہ تو ہمارا یقین صفر ہے۔ ہم جنت جانے کی تڑپ نہیں ہے، دوزخ سے بچنے کی آرزو نہیں ہے، تو آخرت پہ تو یقین ختم ہو گیا۔ پھر روز حشر جو ہے، جو کہ ملاقات کا دن ہے، آپ کے لیے اس کو کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تمام معاملات، قبر ہے، قبر میں ایک زندگی ہے، حشر کی ایک دن ہے جو 500 برس کا ہوگا، اور مجرموں کے لیے بڑا سخت ہوگا، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے اس میں۔ تو پھر ایک زندگی ہے۔ وفی الآخرت، اللہ نے فرمایا فی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا بخشش ہے۔ یہاں ہم اللہ کی بخشش کے متلاشی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں میں خوش ہو جاؤں۔ اپنی خوشی آپ دیکھ رہے ہیں نا، اپنی عام روزمرہ زندگی میں، آج یہ کھائیں گے، یہاں رہیں گے، وہ گھر اچھا ہے، یہ گاڑی اچھی ہے، آپ اپنی خوشی چاہتے ہیں، یہ کاروبار شروع کرو اس میں فائدہ زیادہ ہے، یہ ہے وہ، ساری دنیا کی سوچ ہے۔ اللہ کی رضا کی یہاں پر آپ کی کوئی اہمیت ہے نہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پھر آپ سے لازمی ناراض ہوگا۔ چھوٹی سی بات ہے، اگر اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اگر یہاں پر آپ کا مطلوب نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے سخت ناراض ہوگا۔
کیونکہ پھر آپ کے لیے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ چند اعمال کرنے سے، نماز روزہ، میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور دنیا کو اہمیت دے کر ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ وہ میں بتاتا رہتا ہوں، پھر بھی انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن یہ سب کچھ ضائع ہونے والا ہے بغیر نیت کے۔ سب سے پہلے تو آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا آخرت میں، کہ آپ کی زندگی گزارنے کی نیت کیا تھی۔ آیا دنیا کا دھوکہ آپ کو لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ یہ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم